تمام دیکھنے اور سننے والوں کو پیار بھرا سلام۔ حضرت علی علیہ السلام کی ظاہری خلافت کا زمانہ آیا تو حضرت علی علیہ السلام نے یمن میں اپنے عامل کو خط لکھا اور اسے لوگوں کے ساتھ عدل و انصاف سے پیش آنے کی ہدایت کی، اور آخر میں اس سے چاہا کہ اپنے 10 لائق ترین معتمد افراد کو ایک خاص کام کے لیے ان کے پاس بھیجے، اور اس نے 100 افراد کو منتخب کیا اور پھر ان میں 10 لوگوں کو جو سبھی سے افضل اور اچھے تھے کا انتخاب کیا۔ ان 10 لوگوں میں سے ابن ملجم مرادی بھی شامل تھا۔ یہ لوگ حضرت علی علیہ السلام کے پاس پہنچے۔ ابن ملجم شجاع اور فصیح و بلیغ تھا۔ اس کو ان لوگوں نے اپنا ترجمان بنایا تاکہ حضرت علی علیہ السلام سے گفتگو کرے اور مدح میں جو اس نے خود اشعار لکھے تھے وہ پڑھے۔ اس کی تمام باتوں میں ایک بات یہ تھی کہ ہم فخر کرتے ہیں، آپ حکم دیں ہم سب غلامی کریں گے، اور ہماری تلواریں آپ کے دشمن کے لیے آمادہ ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام نے بعد میں اس کو اپنے پاس بلایا اور فرمایا، تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے کہا عبد الرحمن۔ حضرت نے کہا تمہارے باپ کا نام کیا ہے؟ اس نے کہا ملجم۔ فرمایا کس قبیلے سے ہو؟ اس نے کہا مراد سے۔ پھر حضرت نے اس سے 3 مرتبہ کہا، کیا تم مرادی ہو؟ ابن ملجم نے کہا جی ہاں یا امیر المومنین۔ اس وقت حضرت علی علیہ السلام کی زبان مبارک پر یہ کلمہ جاری ہوا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت نے اس سے پوچھا کیا تمہاری دایا یہودی عورت تھی؟ بولا جی ہاں۔ جو عورت مجھے دودھ پلاتی تھی ایک یہودی عورت تھی۔ فرمایا جب تم روتے تھے تو تمہاری دایا کہتی تھی، اے قاتل ناکا صالح سے بدتر۔ ابن ملجم نے کہا جی ہاں ایسا ہی تھا۔ حضرت خاموش ہو حکم دیا کہ اس کی مہمان نوازی کریں۔ کچھ دنوں بعد ابن ملجم بیمار ہوا، کیونکہ وہاں اس کا کوئی نہ تھا تو امام خود اس کی عیادت اور خدمت کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ وہ صحت مند ہو گیا، اور اسی وجہ سے حضرت کی محبت میں فریفتہ ہو گیا۔ عرض کیا میں آپ کے پاس سے نہیں جاؤں گا اور اب یہیں رہوں گا۔ فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ابن ملجم نے کہا اس آیت کے پڑھنے سے آپ کی کیا مراد ہے؟ فرمایا تم میرے قاتل ہو۔ ابن ملجم کو اس بات سے تعجب ہوا اور سوچ رہا تھا کہ حضرت کا دوست اور محب ہوں، لیکن یہ نہیں جانتا تھا کہ خداوند عالم سبھی انسانوں کا امتحان لیتا ہے۔ جو شخص محبت کا دعویٰ کرتا ہے اس کے ہزاروں امتحان ہوتے ہیں۔ ابن ملجم نے اپنا سر پیٹ لیا اور کہا امیر المومنین ابھی اسی وقت مجھے قتل کر دیں تاکہ ایسا حادثہ پیش نہ آئے۔ فرمایا تم نے ابھی کوئی ایسا کام انجام نہیں دیا تو میں جرم سے پہلے کیسے قصاص لوں؟ ابن ملجم صفین و نہروان کی جنگوں میں حضرت علی علیہ السلام کے لشکر کے ساتھ تھا۔ جب لشکر اسلام نے خوارج پر غلبہ حاصل کیا تو ابن ملجم نے کہا، مولا اجازت دیں میں آپ سے پہلے کوفہ جا کر آپ کی فتح و کامیابی کی خوشخبری کوفہ والوں کو دوں۔ امام نے پوچھا کیوں؟ اس کام سے تمہارا مقصد کیا ہے؟ اس نے کہا میں چاہتا ہوں خدا مجھ سے راضی ہو جائے کہ حضرت علی علیہ السلام کی کامیابی سے لوگوں کو خوشحال کروں۔ حضرت علی علیہ السلام نے اجازت دے دی۔ اس نے ایک جھنڈا ہاتھ میں لیا اور کوفہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ شہر میں داخل ہوا اور بشارت بشارت کی پکار شہر میں گونجی۔ اسی طرح وہ گلیوں سے گزر رہا تھا کہ قطامہ کے گھر کے پاس پہنچا۔ یہ بہت خوبصورت، حسین و جمیل اور دولت مند عورت تھی، لیکن بدکار اور فاحشہ تھی۔ جب اس نے فتح کی خبر سنی ابن ملجم کو پکارا تاکہ وہ اپنے باپ اور بھائی کے بارے میں پوچھے۔ قطامہ اسے اپنے گھر لے گئی، عزت اور احترام کیا، مہمان نوازی کی۔ ابن ملجم پہلی نگاہ میں اس کا عاشق ہو گیا اور اپنے دین و ایمان کو اس کے ہاتھوں بیچ دیا۔ قطامہ نے اپنے باپ اور بھائی کے بارے میں پوچھا جو سپاہ خوارج میں سے تھے۔ ابن ملجم نے کہا وہ سب جنگ میں ہلاک ہو گئے۔ یہ خبر سنتے ہی وہ رونے لگی۔ ابن ملجم اس خبر کو دینے پر پریشان ہوا۔ قطامہ تھوڑی دیر بعد اٹھی اور دوسرے کمرے میں چلی گئی، خود کو آرائش و زینت سے سنوارا اور واپس آئی۔ اس کو دیکھتے ہی ابن ملجم کا دل موم ہو گیا۔ ابن ملجم شہوت نفسانی میں اسیر اور اپنے اختیار کو اپنے ہاتھ سے گوا بیٹھا۔ قطامہ سے خواستگاری کی۔ قطامہ نے کہا اگر مجھے چاہتے ہو تو میرا مہر بہت زیادہ ہے۔ ابن ملجم نے کہا جتنا بھی ہوگا دوں گا، قبول کروں گا۔ قطامہ نے کہا زیادہ ہے، کچھ پیسے، جواہرات، مشک و عنبر، عطر وغیرہ۔ ابن ملجم نے کہا اور کچھ؟ قطامہ نے کہا بہت کچھ۔ پھر وہ اٹھی اور کمرے میں چلی گئی اور اپنے آپ کو دوسرے طریقے سے آراستہ کیا اور واپس آئی۔
ابن ملجم جو جنون کی حد تک پہنچ گیا تھا کہا اور کیا چاہتی ہو؟ قطامہ نے کہا علی کا قتل۔ ابن ملجم ایک دم لرزا اور پریشان ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد کہا مشکل ہے، ابھی چھوڑو، چند دنوں بعد اس کے بارے میں غور کروں گا۔ دوسرے دن ایک قاصد یمن سے ابن ملجم کے پاس آیا اور کہا تمہارا باپ اور چچا مر گئے ہیں اور تم ان سب کے وارث ہو جاؤ، اپنے اموال کو جمع کرو۔ ابن ملجم بہت خوش ہوا، دل میں سوچ رہا تھا کہ پیسے لے کر قطامہ پر نثار کروں گا۔ یہ سوچ کر حضرت علی علیہ السلام کے پاس گیا اور کہا میرے باپ اور چچا کا یمن میں انتقال ہو گیا ہے، آپ اپنے عامل کے پاس یمن میں خط لکھ دیں اور سفارش کریں کہ میراث کے اموال جمع کرنے میں میری مدد کرے۔ ابن ملجم یمن کی طرف چل پڑا۔ راستے میں رات ہو گئی، دور سے آگ کا شعلہ دیکھا، وہ آگ جنات نے روشن کی ہوئی تھی۔ اپنے دل میں سوچا کہ نزدیک جائے اور رات کو آگ کے پاس جا کر رہے۔ جب آگ کے نزدیک ہوا تو اچانک جنات نے فریاد کی، اسد اللہ کا قاتل آ گیا۔ ابن ملجم ڈرا اور کانپنے لگا۔ جنات نے اس پر سنگباری شروع کر دی۔ وہ وہاں نہ رہ سکا کہ آرام کرے، تھکا ماندہ وہاں سے بھاگا اور زحمت سے آتا ہوا یمن پہنچا اور امام کا خط یمن کے حاکم کو دیا۔ حاکم نے دستخط حضرت علی علیہ السلام کو بوسہ دیا اور آنکھوں سے لگایا اور جلد از جلد اس کے کام کو پورا کیا۔ ابن ملجم نے اپنا تمام مال لیا اور خوشی خوشی کوفہ کی طرف روانہ ہوا، لیکن راستے میں ڈاکوؤں اور راہزنوں نے اسے روکا اور اس کے لباس اور سواری کے علاوہ تمام مال لوٹ لیا۔ ابن ملجم جنگل میں سرگرداں تھا، لیکن تھوڑی دیر کے بعد ایک قافلے سے جا ملا، ان کے ساتھ ہم سفر ہو گیا۔ قافلے میں 2 شخص اس کے دوست بن گئے، ان دونوں کا تعلق خوارج سے تھا۔ ان لوگوں نے کہا ہم تم سے عہد کرتے ہیں کہ حضرت علی، معاویہ اور عمر عاص کو قتل کریں گے۔ ان لوگوں کا نظریہ تھا کہ تینوں لوگ مسلمانوں کے درمیان اختلاف کا سبب ہیں۔ وہ دونوں خارجی مامور ہوئے کہ معاویہ اور عمر العاص کو قتل کریں گے۔ چنانچہ عبد الرحمن نے قبول کیا کہ وہ حضرت علی علیہ السلام کو شہید کرے گا۔ وہ کوفہ پہنچا اور سیدھا قطامہ کے گھر گیا۔ یہ فاشا اور خود فروش عورت اس کے لیے شراب لائی۔ ابن ملجم مست ہو کر قطامہ کے پاؤں پر گر پڑا اور اس کے وصال کی خواہش کی، لیکن قطامہ نے کہا جب تک علی کو قتل نہیں کرو گے تب تک ایسا نہیں ہو سکتا۔ ابن ملجم جو ہوس کی وجہ سے پاگل ہو چکا تھا نے کہا کہ ابھی جاتا ہوں اور علی علیہ السلام کو قتل کرتا ہوں۔ قطامہ نے کہا کہ اس طرح نہیں، بلکہ قتل کے لیے کچھ چیزیں ضروری ہیں۔ اس نے ابن ملجم کی تلوار کی دھار تیز کروانے اور تلوار کو زہر آلود کرانے کے لیے 1000 درہم دیے۔ اس رات اس بدکردار اور بے حیا و شقی القلب نے محراب مسجد کوفہ میں حضرت علی علیہ السلام پر وار کیا اور تلوار سے ایسا زخم لگایا جس کے اثر سے 2 روز بعد جانشین رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور وصی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ کریم ہم سب کو دین اسلام کی پیروی کرنے والا اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصیب فرمائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے تاکہ ایسے ہی اسلامک انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔